تو انسان معاشرے کے اندر گاڑی کی طرح ہے، جیسے گاڑی میں ہر پرزہ اپنی جگہ، اپنی پراپر اور مناسب اپنے محیط میں اور اپنے دائرے میں رہ کے جتنی وہ حرکت کرے گا تو چلتی کا نام گاڑی ہے۔ سب ایک ہی سمت میں ایک ہی طرح کی حرکات اور سکنات کریں تو نہیں۔ رب نے کسی کو ڈاکٹری کے لیے بنایا ہے، کسی کو انجینئرنگ کے لیے بنایا ہے، اللہ نے کسی کو مکینیکل ذہن دیا ہے، کسی کو مالک نے دنیا اور زراعت کا معاملہ دیا ہے، کسی کو میرے مالک نے اس سے جو جو کام لینا ہے اللہ نے پیدا فرما کے ذہن ویسے متعین کر دینے۔ اب آپ جو مرضی بنے لیکن انسان رہیں۔ ہم پیشوں کے ساتھ بڑے چھوٹے سوچے وابستہ کر کے، پہلے ہی ہمارے بگاڑ یہ ہے کہ ہم نے پیشوں کو چھوٹا بڑا بنا لیا اور پھر پیشوں سے وابستہ چیزوں کو ہم نے قوم اور برادری سمجھ لیا۔ یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ ترخان ہے، یہ ماشاءاللہ مل آمر ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ نہیں، انسان رہیے، جس مرضی پیشے میں جائیے، مٹی کا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، کل مٹی اج مٹی دے اتے بندے آ، کل مٹی دے تھلے۔ اور میرے سامنے بالکل تازہ مثال ہے ناصر الخراقی کی، کویت کے اس امیر ترین آدمی کا جس کا موت کا اور زندگی کا معاملہ وائرل ہو چکا ہے کہ سونے کے جہاز، سونے کی گاڑیاں، سونے کی اینٹیں، ہیرے اور جواہرات، بیڈ سونے کے، ہر دنیا کی دولت، لیکن گیا کہاں ہے؟ قبر کتنی کچی ہے، اسی مٹی میں ہے۔ تو پیشوں میں جا کے انسانیت سے گر جانا یہ ہمارا بنیادی بگاڑ ہے۔ میں آپ لوگوں سے 3 فٹ 2 فٹ اوپر کیا بٹھا دیا گیا ہوں، میری گردن میں سریا آ جائے تو انسانیت نہیں۔ معاشرے میں اللہ نے جس کو جو بلندی دی ہے وہ اس کا حقدار نہیں تھا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ سمجھیے۔ آسمان کے سورج کو سارے ستاروں پر رب نے بڑا کر دیا ہے، یہ سب ستاروں سے بڑا نہیں ہے، یہ تو ترنگڑ 3 ستاروں کے درمیانی ستارے سے بھی 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے، مگر یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے سورج کو ستاروں کی بادشاہت دے دی ہے اور نظام شمسی کا امام بنا دیا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی کرنوں اور اس کی دھوپ، حدت اور شدت کی قسم، میں اسے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انسان اپنی انسانیت کے اوپر قائم رہے۔ معاشرے میں تجھے اونچ نیچ اور دیگر چیزیں اور شعبے اور سوسائٹیز اور مختلف جو ہے وہ کمپنیز یا تیرے اندر جو اللہ نے ہنر رکھا تھا اس ہنر کی بنیاد پہ یا اپنی رحمتوں اور عطاؤں سے تجھے کوئی اونچا مقام دے دیا ہے تو بگڑ مت، انسانیت سے نیچے نہ گر اور دوسرے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان نہ بن۔ اپنی نظریں مت پھیر، بوڑھے والدین کو مت بھلا، بیوی بچوں کو جو ہے وہ بالکل ضائع مت کر، اور اپنے یارانے اور دوستانے کو، محبتوں اور پیار کو، عقیدت اور عقیدے کو، مودت کو، خالق اور مالک کو مت بھولا، یہ تیری بنیادی غلطی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان انسانیت سے گر کے خسارے میں ہے۔ انسانیت اپنے اندر اس کا لیول چیک کرتے رہا کریں۔ گاڑی میں تیل بھی ہو، ٹائروں میں ہوا پوری ہو، لیکن ریڈیٹر خالی ہو پانی سے تو آگ لگی نا، یا تو آپ اس کا لیول دیکھ لیں۔ بیس ہے، سب کچھ ہو، گاڑی میں تیل نہ ہو، آپ پھونکے ماریں، دم درود کریں اور زمزم کے ہزاروں لاکھوں فضائل بیان کر کے اس کے ڈال کے آپ سوئچ لگاتے پھر گاڑی نہیں چلنے والی، انسانیت نہیں چلے گی۔ آپ نے لاکھوں کی گاڑی خرید کے گھر رکھی ہے، اس کی سپیڈ، اس کی روح، اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کا فیول، اس کا آئل اسے دیجئے اگر اسے چلانا ہے۔ انسانیت سب سے پہلے جب گرتی ہے تو ایمان کی گیرا نہیں لگا سکتی تو گر جاتی ہے۔ کسی چیز کو باندھا ہوا ہو تو قائم رہتی ہے، جانور بندھا ہوا ہو تو قائم رہتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ شلواریں پہنی ہوئی، شلوار لیجئے گا، اس میں 1000 بند نالا بھی ڈلوا لیجئے گا، نہا کے شلوار مانگی آپ کو دی جائے اسے اوپر بھی چڑھا لیجئے، نالے کو گرا مت دینا۔ آپ اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتے، اور اگر چلے تو انسانیت نہیں نظر آئے گی۔ باپ بھی کہے گا، بیوی بھی بولے گی، بچے بھی کہیں گے بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر ایک شلوار کی گرا نہ لگے تو اس قدر منظر خراب ہو سکتا ہے، بندہ رب کا ہو، زمین رب کی ہو، عطا رب کی ہو، مخلوق رب کی ہو، اور اپنے خالق کے ساتھ ہی اس کی عقیدے کی گیرا نہ لگی ہو، عقیدہ عقد سے ہے،
جو بری حالت اس شلوار کی ہوتی ہے نا، پاؤں ٹخنوں میں رہ کے ہے تو پاس ہی، لیکن جس طرح وہ بے حال ہوگی یا اس کی صورتحال ہوگی، اس سے کہیں گرا ہوا بندہ ہوتا ہے جو عقیدے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا۔ باپ سے پیار لاکھ بندہ کرتا پھرے، ماں سے کرتا پھرے، بیوی بچوں کو اظہار کرتا پھرے، اگر شلوار کو پراپر جگہ لگ کے گرا نہیں لگائی تو اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ یہ بندہ گر گیا، اس کو کچھ ہو گیا ہے، چیک کرواؤ۔ جس بندے کو رب کی نعمتیں عطائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری گرہیں ہیں عقیدے کی جو بندے کو گرنے نہیں دیتی۔ یہ گر رہا تھا اور ایک آپ میں سے صاحب اسے پکڑ کے بیٹھے تھے، گرے نہیں، جکڑ دیا، مضبوط ہو گیا۔ اور اس پہ آپ دیکھیں کتنی گریں لگی ہوئی ہیں، کتنے جکڑ بند لگے ہوئے ہیں، شکنجو میں کسا ہوا ہے، پھر زمین پہ جا کے پھر بھی بیلنس نہیں ہو رہا، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بندہ زمین پہ آ کے رب کے ساتھ نہ جڑے، آمنت باللہ وملائکتہ، ہماری یہ گرا بھی عقیدے کی ختم ہو گئی ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور کائنات میں اللہ کی ذات ہے، اور وہ کن کہتا ہے اس کے لاکھوں فرشتے تیار ہوتے ہیں اس کو سنبھالا دینے کے لیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے سامنے بھی فرشتے ہیں، پیچھے بھی فرشتے ہیں، دائیں بھی نگران ہیں، بائیں بھی نگران ہیں، نیچے بھی محافظ ہیں، اوپر بھی محافظ ہیں۔ اگر اوپر اللہ نے محافظ نہ رکھے ہوتے تو آسمان کی مخلوقات آپ کو مجھے اٹھا کے لے جاتی۔ اگر نیچے محافظ نہ ہوتے تو زمین نے جیسے منہ کھولا ہے 24 کو، ہمارے نیچے بھی زمین پھٹتی اور ہم نیچے چلے جاتے۔ دائیں بائیں محافظ نہ ہوتے تو ہمیں ادھر سے کوئی ادھر سے مار جاتا، آگے پیچھے نگران اور محافظ نہ ہوتے تو جتنی بے ہنگم ٹریفک سے ہم ہو کے واپس گھر آتے ہیں کبھی گھر نہ آ سکتے۔ کوئی ہے جو حفاظتیں کر رہا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ والی ہستی جس کا نیٹ ورک نہ کبھی ڈیڈ ہوا ہے نہ کبھی بند ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنہ، ڈیڈ ہونا۔ کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، مگر جمائیاں آتی ہیں، پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ تیرے رب کا حفاظتوں کا نیٹ ورک کبھی ڈیڈ بھی نہیں ہوتا اور کبھی کمزور اور سلو بھی نہیں ہوتا، اسے کبھی اونگ نہیں آئی، کبھی نیند نہیں آئی۔ تیرا میرا یہ یقین ہو تو کبھی زندگی میں ہم انسانیت سے نیچے گرے ہی نہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ میرا رب دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ اولادوں کا مالک ہے۔ اگر آپ کی یہ میری گرا رب سے جڑی ہوئی ہوگی نا، پھر آپ کی کبھی گھر میں بیوی بہن بیٹی میری عزت کبھی گرے گی نہیں کسی کے در پہ جا کے۔ 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے فیصل آباد کے جوڑے کو، ان کی تب بھی شادی ہوئی تھی، 30 سال مجھے ہو گئے دیکھتے، اولاد نہیں ہے۔ میں نے بڑی دفعہ مشورہ دیا کہ یار جتھے لوکی ٹور گئے چل تم ہی ٹور جا، کہتا بڑیا نے آکھیا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسے کریں، میں اپنے بچوں میں سے کوئی آپ کو جس پہ انگلی رکھیں دے دیتا۔ کہنے لگے جی لینے تو رب کو لینے، انہوں نہیں دستا تمہوں میری حالت ویکھ کے ترس آن ڈیا، تو جے انہوں میرے تے نہیں آن ڈیا تو ٹھیک۔ میں نے اس کے ساتھ والا گھر لیا اور بچوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب جس وقت آواز آئے آپ نے جانا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اس بندے کا عقیدہ اور یقین رب پر اتنا مضبوط ہے، وہ کبھی کسی کے در پہ بھی نہیں گرا، ویسے بھی نہیں گرا۔ اور 6 مہینے سال 2 سال بچہ نہ ہو، تیری میری عزتیں لوگوں کے دروں پہ جا کر کے جھک جائیں، اور پھر اخبار میں خبر نہ لگے، میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آئے کہ ایک آدمی نے 300 گھروں میں حرام کے بچے ودیعت کیے۔ اس سے بڑھ کے کیا گرنا ہوگا معاشرے کا، اس سے بڑھ کے بگاڑ کیا ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ عقیدے کی گرا عقیدہ عقد سے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہندو جب نکاح کرتا ہے تو وہ باقاعدہ 2 دوپٹوں کو گرا دیتا ہے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں پوری کائنات سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے الا اللہ، ایک اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اور یہ بابا جی نے کہا تھا نفی اسباب دا پانی دیتا، اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے الف اللہ
چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، مرشد اور ہادی اور رہبر نے لگائی ہے. نفی اس بات دا پانی دیتا، ساری کائنات کی نفی کر کے ایک اللہ کے ساتھ عقیدے میں ایمان میں جوڑا. الا الذین آمنوا، یہ ہے انسان کی انسانیت کو قائم رکھنے والا ایمان، اور ایمان کی 6 گریں. بھائیو کافی سارے لوگ اس وجہ سے بیچارے ان کے حالات خراب ہیں. آپ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں، فرقہ واریت صرف دیوبندی سنی شیعہ وہابی کا چکر نہیں، دنیا 4200 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے اور 3064 زبانوں میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہی ہے. دنیا کے 249 ملکوں اور جزیروں میں انسانی معاشرہ آخری سسکیوں پہ ہے. پتہ ہے سبب کیا ہے؟ ایکسپائری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. پانی ایکسپائری ہو ہم نہیں لیتے، میڈیسن نہیں لیتے، خوراک تھوڑی سی سمیل آنے لگے نا، تھوڑی سی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی قسم آسمان سے رب نے جتنی بھی شریعتیں اتاری تھیں قرآن آنے کے بعد وہ ایکسپائر ہو چکی. جتنے بھی سلیبس کائنات میں اتارے گئے تھے اپنے دور کے شاہکار سلیبس تھے، اس پہ ڈگریاں بھی ملی، سندیں بھی ملی، جنتیں بھی ملی، محبتیں بھی ملی، پیار بھی ملے، عقیدتیں بھی ملی، صحبتیں بھی ملی. لیکن جب سلیبس اولڈ ہو جائے، نیو سلیبس آ جائے، تو پھر اولڈ سلیبس کی ویلیو نہیں رہتی. اور نیو سلیبس قرآن کے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسوہ اور قدوہ کے ہوتے ہوئے، الا الذین آمنوا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اتنا عالم ہو کے پڑھ لکھ کے پی ایچ ڈی کر کے ایم فل کر کے اور ماشاءاللہ ماسٹر لیول کی ڈگریاں لے کے بی ایس کر کے اور سائنس پڑھ کے ٹیکنالوجی کے عروج پہ جا کے آسمانوں کی حدوں کو چھو کے آفاق اور کناروں تک سفر کر کے انسان ابھی بھی اولڈ سلیبس سے جڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے زیادہ دنیا عیسائیت ہے، دہریت ہے. ایک سروے کے مطابق عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، ہندوؤں میں سے اور مسلمانوں میں سے 70% سے زیادہ لوگ دہریے ہو چکے ہیں. دہریے جو کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی ہتاب نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، لا الہ، کوئی رب نہیں ہے. یہ سب آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اور اس سوچ کو جتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے، سبب کیا ہے کہ ایکسپائری چیزیں استعمال کر کر کے آخر کچھ انکاری ہو گئے، اور کچھ کو بدہضمی، کچھ کو جو ہے وہ رب کے باغی، کچھ جو ہے وہ انسانوں کے باغی، کچھ حقوق کے باغی، کچھ انسانیت کے دشمن. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے دسوانے کا موسم ہے. اگر آسمانی ہدایت کو، نیو ورژن کو، نئے کورس کو، نیو سلیبس کو لیا ہوتا، آج انسان انسانیت سے نہ گرا ہوتا، انسان انسان کو نہ کاٹ رہا ہوتا. کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو میدان جنگ میں بھی اٹھائی ہوئی تلوار کے نیچے اور پورے زور سے لاتے ہوئے وار کے نیچے بندہ صرف ایک دفعہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، محبوب کہتے ہیں یہاں جہاد، قتال اور فی سبیل اللہ مارکے کے اندر یہ تیری تلوار اٹھا کے دوسرے کو کاٹنا یہ چھوٹا جہاد ہو گیا ہے. اب اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اس بڑھتی ہوئی تلوار کو صرف اس لیے روک دینا کہ اس نے رب کا نام لیا ہے اور جس کلمے کی بلندی کے لیے میں لڑ رہا ہوں اسے اپنے اوپر ذرا نافذ کروں. اس پنچ کو دوسرے کی طرف بڑھانا بڑا آسان ہے، اس کو روکنا اور موڑ کے اپنے چہرے پہ لانا مشکل ہوتا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاد بن نفس کیا ہے. دنیا اس وجہ سے مار کھا رہی ہے. آپ اللہ کا شکر کریں اگر نیو سلیبس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور بھائیو دعوت ہے، قرآن اور حدیث نیو ورژن. موبائل نئے سے نیا لینا ہے، نیو ورژن لینا ہے، زیادہ خوبیوں والا لینا ہے. کائنات میں ساری کتابیں اور جتنے صحیفے اترے، جتنی خوبیاں ان میں نہیں بھی تھیں، اللہ نے وہ ساری اس میں ڈال دی. مصدقا لما بین یدی، ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے وہ مہیمن علیہ، اور ان سب کے اوپر یہ کتاب ہر اعتبار سے بھاری ہے کہ اصول اس میں، ضوابط اس میں، قواعد اس میں، دین اس میں، دنیا اس میں، بحر و بر اس میں، فضائیں اس میں، ہوائیں اس میں، کہکشائیں اس میں، آسمانوں کی بلندیاں اس میں، کائنات کے ہر جہان کا تذکرہ اس میں، جو کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی جو یونیورس کے سارے علوم پڑھاتی ہے اس کے پاس بھی وہ معلومات نہیں ہیں جو اللہ کی اکیلی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. معاشرہ کیوں بگڑا ہے؟ ہمارے بچوں میں نا آج کل ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے، گھر بیٹھ کے موبائل تے یا یوٹیوب تے پڑھ لو. یوٹیوبر بنے بیٹھے ہیں، ابو سے بھی زیادہ سیانے، اماں سے بھی زیادہ سیانے، گھر بیٹھ کے آئیڈیاز دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، لیکن خیالی پلاؤ بنانے میں حرج تو کوئی نہیں. آپ بھی بنائیں،
آج کے جلسے کے لیے 100 دیگے چڑھا لیں، ساتھ میں ہمسایوں کی شادی ہے، انہوں نے کہا جی کھانا اسی دواں گے، خیالی پلاؤ بنائیں، مرغن غذائیں بنائیں، قورمے بنائیں، 100 دیگ چڑھائیں، اور ان میں ماشاءاللہ منو ٹنو مچھلی ڈال دیں، فش پکوڑے بنائیں، دیگر بنائیں، جو من میں آئے، کسٹرڈ بنائیں، خیالی ہو، جتنے مرضی بنا لے، پابندی تو کوئی نہیں، لیکن جدو برات آنی ہے اس ٹائم ڈنڈے ہی بجانے پینے، کسی دا پیٹ تے نہیں پرنا کیونکہ خیالی سے۔ یہ آئیڈیاز اپنے پاس رکھیں، پریکٹیکل لائف میں ہے، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، پریکٹیکل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی لکیریں کھینچنے سے نہیں۔ میرا ایک بیٹا اب نارمل ہے، کاغذ قلم لے آتا ہے، باقی بچوں سے زیادہ پڑھتا ہے، ٹائم بھی زیادہ دیتا ہے، ادھر ادھر کی لائنیں مار کے کہتا ہے بابا یش میں نے باکمال لکھا ہے۔ اب جو وہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے تو لاجواب ہے، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا آئیڈیاز ہیں، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ملائی میں بولتا ہے، جرمنی میں بولتا ہے، جیپنیز کی زبان بولتا ہے، چائنیز کی بولتا ہے، وہ تو بڑا باکمال ہے، اس نے اپنے الفاظ، اپنی ویکیبلری اور اپنی ڈکشنری اور اس کی اپنی لینگویج ہے، لب و لہجے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اگر باہر آنے والے سے کسی وقت وہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، روٹی نہیں کہہ سکتا، تو کم از کم اشارے تو سیکھے جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، اتنا تو کہہ سکے، دیکھنے والا سن سکے، سمجھ سکے کہ اس کو پیاس لگی ہے۔ اگر آپ نے پریکٹیکل اٹھانا ہے تو کم از کم وہ اسوہ، وہ آئیڈیا، وہ آئیڈیل ہستی، وہ سیرت، وہ صورت، وہ کردار محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سارے معاملات اگر اپنی مرضی کے ہی بنانے ہیں، تیرے رب نے بھی تو کوئی نقشہ بنا کے بھیجا ہے، تیری سٹی ساہیوال کا کوئی نقشہ ہے، یہاں کی ایک ٹاؤن کا کوئی نقشہ ہے، اگر اس نقشے سے ہٹ کے کوئی بلڈنگ بنی ہے، اکھاڑ دی گئی ہے، بلڈوز کر دی گئی ہے، اللہ کے بندے سوسائٹی خسارے میں اس لیے جا رہی ہے، کچھ کرتے نہیں، جو کرتے بھی ہیں تو وہ مرضی کا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تو مرضیاں نہیں نا چلنے دیتا، مرضیاں چلتی ہوتی تو وہ 3 صحابیوں کی چل جاتی جو بڑی مرضی سے آئے تھے، ساری رات قیام کریں گے، آرام نہیں، ساری زندگی روزے رکھیں گے، اور جو ہے اب چھوڑیں گے نہیں، اور جس نے کہا تھا کہ اب شادیاں نہیں کرنی، زندگی دین کے لیے وقف ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی برابر کر دیا تھا ممبر لگا کے۔ بگاڑ ہے ہمارے اندر، اسے صحیح کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا بگاڑ ہمارے اندر اور آ گیا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور سوچ بنتی جا رہی ہے جی لالچی نہیں ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نو جنت لین لی عمل نہیں کرنا چاہیے، تسبیح گن کے نہیں کرنی چاہیے، بے حساب کرو، جو بے حساب دے رہا ہے اس سے حساب کیسا؟ تو بھائی جو بے حساب دے رہا ہے وہی تو کہتا ہے حساب رکھ، جو بے حساب دیتا ہے وہی تو کہہ رہا ہے حساب رکھ۔ میں نے بے شمار باپ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو بغیر گنے پکڑا دیتے ہیں، بغیر گنے پکڑا دیتے ہیں، کہندے پوتا 4-5 بندیاں دا حساب کراویں، جے کوئی گھٹے ودے تو میرے نال گل کر لیں۔ بے حساب دے کے بھی حساب کر رہا ہے، تیرا رب بے حساب دے کے کہہ رہا ہے تجھے میں نے 24 گھنٹے دیے ہیں، تو مجھے صرف 5 ٹائم مل۔ پہلے ہر آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہوتی تھی 2 رکعت، 50 مرتبہ آنا پڑتا تھا 24 گھنٹوں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کتنی نرمی کی ہے۔ اسے کہتے ہیں آخرت پر یقین اور ایمان، کہ رزلٹ نکلے گا، نمبر پورے لگیں گے۔ استاذ کہے نا کہ تھوڑا لکھیا کم دا لکھی نمبر پورے دے دوں، صفحے پر کے نہ آمی گٹھا مار کے نہیں نمبر ملنا، تو پھر حساب اے مالی یا فاطمہ، آپ نے اپنے بے شمار رشتہ داروں کو اور صحابہ کو بولا ہے کہ اے مالی اے مل اے مل اے مل، سنت کے مطابق آخرت پر یقین رکھ کے کہ جزا و سزا ملنی، عمل کریں۔ ہم نے ذہن بنا لیا بس کری جاؤ، ویکھی جائے گی، ایسے نہیں۔ جنت کے اللہ نے نا لاک رکھے ہیں، اور جتنے بھی نمبر دیے ہیں نا، تعداد دی ہے، یہ اصل میں نمبر لگتے ہیں تو جنت کے تالے کھلتے ہیں۔ بریف کیس آپ نے کبھی لیا ہوگا نمبروں والا، اور آپ نے 363 لگایا ہو، محبت میں آ کے کوئی 64 کر دے کہ چلو ایک نمبر زیادہ سے 365 کر دے دنوں کے حساب سے، یا 313 کر دے بدر کی تعداد سمجھ کے، تیرا لاک نہیں کھلنے والا۔ جو پراپر نمبر ہے وہ لگے گا، جو شریعت نے بتایا ہے وہ تیری آخرت ہے۔ جتنی رکھتے بولی ہیں بگاڑ ہے، اصلاح کر۔ محبوب نے عشاء کی 6 رکعتیں بتائی ہیں، اور آپ نے ساری زندگی لوگوں سے سنا ہے کتنی ہے 17۔ مولوی بلا لیں، مناظرے کر لیں، مباحثے کر لیں، منٹ لگے گا، پوری قوم تیار ہو جائے گی۔ کوئی پیغمبر کی سیرت دیکھنے نہیں جائے گا کہ جس رب نے اجر دینا ہے۔ ہمارے ایک رانا صاحب تھے، حج پہ گئے، حج کر کے پتہ نہیں کی دل چاہیے، کہندے اللہ تم ہی انصاف نہیں کیتا۔ کیا ہوا ہے؟ حج سے واپسی پہ نماز چھوڑ دی،
ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਈਦਾ, ਇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਦਾਂ نہیں سی ہو سکتا کہ عشاء والی صبح تو صبح والی عشاء ہو جائے، نماز ہی چھوڑ دی۔ کہتا ہے جس کو اتنی بندوں کا خیال ہی رکھنا نہیں آیا اس کا دین میں نہیں چلتا۔ ایک دن سٹاف روم میں تو میں ہو رہی تھی، قریب تھی کہ لوگ اینٹیں مار کے پتھر مار کے جناب کو فارغ کر دیں کہ گستاخ ہے۔ میں کہا رانا صاحب کی ہوا ہے؟ کہتا جی کیا ہے، میرے نال لڑ دیں۔ میں کہا رانا صاحب تسی سچے ہو، قصور تہاڈا نہیں ہے، قصور ساڈا ہے۔ ہم آپ تک میسج محبوب کا کنوے کر ہی نہیں سکے۔ محبوب عشاء کی نماز صرف 4 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے، 2 رکعت سنتیں گھر میں پڑھ کے سو جاتے تھے۔ کہندے جی یہ تو پھر 6 ہوئیاں، باقی میرے پلے جڑیاں 11 پائیاں۔ میں کہا جی وہ تہجد دی نماز ہے، بل آ جائے نا 40,000 50,000 تو 6 قسطیں کروا لیتے ہیں، میں اکٹھا نہیں دے سکتا۔ وہ جب رب نے تجھے رات کی نماز قسطوں میں دی ہے، تو تھکا ہوا آیا ہے 4 پڑھ۔ آیا تھا نا صحابی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو قاری ہوتا ہے نا، یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہ انہوں کھرک ہونی ہے، نہ اسے کوئی خارش، نہ اسے کوئی الرجی۔ یہ جتنا پڑھتا جائے گا اسے مزہ آئے گا۔ اسی وجہ سے وہ لمبی لمبی قراتیں کر جاتے ہیں، کوئی پچھلے انہوں پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ لطیفہ نہیں، علمی لطائف میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ ایک بدوی سارا دن کام کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی تھی۔ شروع تو سوندہ جدو بقرہ والا واقعہ آیا، لفظ بقرہ، تھکا تو چھڑ کے چلا گیا۔ کہندا میں اداں دی نماز نہیں پڑھتا جڑی ایڈی لمبی ہوئے، گاں ایڈا لمبا واقعہ۔ کچھ عرصے کے بعد ذہن سیٹ ہوا، پھر مسجد میں آیا تو امام صاحب نے شروع کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پتہ ہے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہندا ادن گاں ایڈی لمبی سی، ہاتھی کی ڈاونا۔ وہیں سے سلام پھیرا بھاگ نکلا۔ یہ علمی لطائف میں یہ بات لکھی ہے۔ علماء یہ بگاڑ کیوں آتے ہیں؟ جب جہالت غالب آ جاتی ہے، جب کوئی پراپر حل نہیں ملتا، علاج نہیں ملتا۔ آئیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لگا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے کہیے، عظیم صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، اور یہ یمن کے گورنر بھی رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے عشاء پڑھتے، 4.5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر سفر بنتا ہے، پہاڑی زگزیگ سے ہو کے مدینے پہنچتے ہیں، جہاں آج قبلہ تین مسجد ہے نا، آج تو سیدھے روڈ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں سے ہی بنی سلمہ سے آتے تھے، آپ کے ساتھ انتظار کرتے، اور آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا عشاء پڑھانے کا۔ عشاء کا ٹائم گھڑیوں سے نہیں جڑا ہوا، امام سے جڑا ہوا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں اگر میں مشقت نہ سمجھتا امت پہ تو اس کو لیٹ کر کے پڑھاتا۔ صحابہ کرام کے خراٹے وضو کر کے بیٹھے نکلتے، اونگ آتی، کوئی اٹھ کے گھڑیاں نہیں دکھاتا تھا۔ جب محبوب آتے تھے اور پھر حضرت بلال جو ہے وہ اقامت کہتے تھے۔ یہاں سے پڑھ کے یہ سفر کر کے پھر وہاں جاتے ہیں بنی سلمہ میں، لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، یہ امامت کرواتے، انہوں نے اپنی فرض پڑھی ہوئی ہوتی تھی، ان کی نماز نفل ہوتی تھی، اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے سورت کچھ لمبی کی، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضور سارا دن دے تھکے ہوئی دا، پانی اٹھاں تے ٹوئی دا، لتاں چ ساہ سات نہیں ہوندا، تے جاندیاں جاندیاں سوچی دا چلو اللہ دا فرض بھی ادا کر جائیے۔ تے اگو قاری صاحب نے تو ماشاءاللہ انہاں نوں مٹھاس تے مزہ آ رہا ہوندا، تے ساڈی تے بس ہوئی ہوندی۔ پتہ ہے محبوب نے بلا کے کیا لفظ بولے تھے؟ افتان انت یا معاذ، وہ میرے صحابی، میرے پیارے، میرے دوست، میرے یار، اے معاذ افتان انت، تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا تھی آزمائش؟ نہیں سمجھے؟ تو اللہ نے جو آپ پہ فرض کیا ہے اتنا آپ کر لیں، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ اور جو ساری زندگی اسی چکر میں رہ جاتے ہیں، 20 نے کہ 11 نے کس 17 نے، وہ میرے بھائی 4 مسجد میں ہیں، 2 گھر میں ہیں، 6۔ جب ریلیکس ہو جائے، بیٹری چارج ہو جائے تو ساری رات ہم موبائل کو چارجنگ پہ نہیں لگاتے، بیٹری پھٹ جاتی ہے، پھول جاتی ہے۔ اوور چارجنگ منع ہے، نیند ہماری چارجنگ ہے، جدو پوری ہو جائے تو فوری طور پہ اٹھ جاؤ اور اٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں، یا ایھا المزمل، یہ جو کمبل ہیں، یہ جو رضائیاں ہیں، یہ جو لحاف ہیں، یہ جو ماحول ہیں، ان سے نکلیے۔ یہ ہے ہمارا اصل بگاڑ کہ ہم اپنے ایمان کی اساس کو نہیں بنا سکے، آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں کہ جو ریئل ہے اس کے اوپر اللہ نے اجر دینا ہے، وہ جنت کے لاکھ ہیں انہیں اتنی رکھی ہے،
محبوب نے اگر 10 مرتبہ کوئی تسبیح کی ہے تو 10 بار کریے، وہی مسنون ہے۔ 33 بار کیا ہے تو 33 بار کیجئے، 34 بار کرا ہے تو 34 بار کیجئے۔ آخرت میں اجر اسی کا پڑھنا ہے جو آپ نے مسنون کرنا ہے، جو اپنی طرف سے کرنا ہے وہ نہیں۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں ایک بڑی مخالفت چلتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہر کام بدعت ہوتا ہے جو دین میں، اور کچھ کہتے ہیں جی نہیں، ایک بدعت اچھی ہوتی ہے ایک بری ہوتی ہے۔ بھائیو معاملہ دنیا کا ہو تو آپ نئے سے نیا لے کے آئیں، جو مرضی دل میں آئے کریں۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دنیا میں جیسی مرضی جدت ہے آپ لے آئیں۔ پنکھے سے آپ نے ایئر کولر بنا لیا، ایئر کولر سے آپ نے اے سی بنا لیا، اے سی سے آپ نے مزید اس کے اندر جدتیں اختیار کر لی، یہ دنیا ہے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم نے پانی سے مشروب سے پیپسیاں اور جو ہے وہ سافٹ ڈرنکس دیگر چیزیں جو دل میں آئے بناتے جائیے، کھانے سے کھانے اور بہترین سے بہترین کھاپے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، آپ نے سادی روٹی، مختلف پراٹھے، مختلف طریقے اختیار کیے، ڈشز پہ ڈشز بنائی۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کا معاملہ ہے، جو مرضی دل کرے بہترین سے بہترین، لیکن کلو حلالا طیبا، حلال ہونا چاہیے وہ کہ جو دل مانے، مزاج مانے، جسم مانے، باڈی مانے، وہ کھایا کریں۔ لیکن دین من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو دین ہے اس میں وہی چلے گا جو آسمان سے رب نے اتارا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور علامہ انور شاہ کاشمیری کو بھی اس پہ لکھنا پڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحابہ آئے، آپ نے گھوڑوں کی خوبیاں اور اقسام جب بتائی نا، کہ گھوڑے 3 پہلوؤں سے مالکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مالکوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جس نے گھوڑا اور سواری اس لیے رکھی ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں دین کی سر بلندی کے لیے، دوسرا اس نے رکھا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے، اور تیسرے نے رکھا ہے دکھاوے کے لیے۔ آپ نے ان کے اصحاب کی ورائٹی بتائی، پہلے کی عظمت اور مقام، اور دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت، اور تیسرے کے لیے زحمت۔ صحابہ نے پوچھ لیا محبوب یہ تو گھوڑے ہیں، گدھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حمر، گدھے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ گدھے کے بارے میں آسمان سے مجھے رب نے کچھ بتایا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمیں کوئی پکڑائے صحیح، تیرے میرے معاشرے کا بگاڑ یہ ہے، کسی نے ماڑا جا مرض دسو سارے حکیم بن جاتے ہیں، کوئی سوال کر کے دیکھیں سارے خطیب بن جاتے ہیں، کوئی طبیب بن گیا، کوئی خطیب بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی عالم بن گیا۔ اور ماشاءاللہ جمعے والے دن میں نوٹ کرتا ہوں سوال عالم سے کیا جا رہا ہے، وہ ابھی چپ ہوتا ہے، عوام پہلے بول دیتے ہیں، انہوں نہیں پتا ادھا۔ یہ درست نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے ہمارا۔ جب وقت کے نبی دلیل کے بغیر نہیں بولتے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ چپ ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ 28واں پارہ کیا ہے؟ ایک عورت ایمرجنسی میں آئی ہے، بڑھاپے کی زندگی میں ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے، شوہر بوڑھا ہے، اور اسے بڑھاپے میں کہتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد تم ایسے ہے جیسے میرے لیے ماں ہے، تو میری اماں۔ اسے بڑا غصہ چڑھا، ایمرجنسی کیس لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آ گئی اور کہنے لگی تھی مسئلہ ایمرجنسی کے فوری بتائیں۔ ایمرجنسی تو ایمرجنسی ہوتی ہے، لوگ مریں یا جئیں، ہماری 1122 بھاگ رہی ہوتی ہے، سارے چوک کھل جائیں، رستے کھل جائیں، آگے چل کے جو ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے یا جس کے ساتھ ایمرجنسی اس کو پتہ ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مرضی ہو مجھے پہلے ڈیل کیا جائے۔ یہ عورت آئی آپ سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ لے کے گال دسو، میں اس بندے کو جوانی گزاری، پیار محبت سے رہے، اولادیں ہوئیں، آج میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے کہتا ہے تو میری ماں جیسی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، جس کے پاس وہی آتی ہے، یا ایھا النبی، اگر میرے محبوب کے پاس معاملہ غیب کا ہوتا یا معنی یہ ہوتا کہ یہ غیب کی خبر دینے والے، تو آپ کو فوری دینی چاہیے تھی، کیونکہ نبی علم چھپاتے نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں جانتا۔ اور لڑنے لگی، نبی ہو کے نہیں جانتے؟ یہ لڑائی میں نے مدینہ الرسول میں دیکھی ہے، آپ کے قریب اکاڑا ہے، یہاں غالباً کوئی کرپا رام فیکٹری، کوئی اس طرح کا کوئی نام کا کوئی محلہ یا کوئی جگہ تھی، اس کا وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو میں میس میں تھا، تو مجھے کہنے لگا یار ایسے کر، تو نہ اپنی فیکلٹی سے کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا میس میں۔ کہا میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا یار کھانا کھا کے، کہنے مینوں ایمرجنسی تینوں کھانے دی پئی ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ میں نے روم میں جا کے اپنے ہاسٹل میں کتابیں رکھی،
کمرے میں گیا، کہندا میری فریج ویخ. میں کہا جی. کہندا خراب ہو گئی ہے. میں کہا مکینک کو بلا. کہندے تینوں نہیں بناونی آندی؟ میں کہا نہیں. کہندا یار میرا سارا سامان خراب ہو جانا، نخرے نہ کر، میں سنیا تو BA کیتا ہے. میں کہا ہاں BA تو کیتا، لیکن یہ مانا تھوڑی ہے کہ مینوں فریج بھی بناونی آؤں. کہندے تو BA کہدا کیتا، تینوں فریج بناونی نہیں آؤں. وہ عورت محبوب سے کہہ رہی ہے آپ اللہ کے نبی کیسے ہیں اگر میرا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا؟ آسمان سے وحی آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. او محبوب ہم نے اس عورت کی بات چیت اور آپ سے لڑائی کی ساری باتیں سن لی ہیں جو اپنے شوہر کے بارے میں لڑ رہی ہے کہ اس نے اس کو ماں بول دیا ہے. اللہ نے پورا پھر جو ہے وہ رکوع اتارا اور زہار کے مسائل اور احکام دیے. نبی تب تک نہیں بولتے جب تک آسمان سے اللہ کا حکم نہیں آتا آپ اور میں کون ہیں.